اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کے عنوان سے کچھ باتیں ہم لوگ روزانہ کے دروس میں سن رہے ہیں، اور کچھ باتیں جو ہمارے اس درس سے متعلق تھیں کہ دل کن چیزوں سے بگڑتا ہے، تو اس کا خلاصہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں، مفسدات القلب خمسہ، دل کو بگاڑنے والی چیزیں 5 ہیں۔ کثرت الخلطہ، نمبر 1، زیادہ دوستوں کی محفلیں بڑھا لینا، اپنے تعلقات کو وسیع پیمانے پر پھیلا لینا اور حد سے زیادہ دوست بنا لینا۔ دوسری چیز والاسراف فی الطعام، یعنی ضرورت سے بڑھ کر کھانا پینا۔ وکثرت النوم، ضرورت سے بڑھ کر سونا۔ والتعلق بغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے اپنا تعلق بڑھا لینا۔ اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ ہے، والتمنی، یعنی حد سے زیادہ خواہ کی تمنائیں کرنا، آرزویں کرنا۔ اس ساری چیزیں ہیں جو دل کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کو بگاڑنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جیسے مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے کہا، ان کل المعاصی تفسد القلب، یعنی سارے گناہ، معصیتیں، نافرمانیاں دل کو بگاڑ دیتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا دل بگڑ جاتا ہے، چاہے وہ حرام چیز کا دیکھنا ہو، یا حرام چیز کا سننا ہو، یا غلط چیز کا کھانا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے دل کو بالکل بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے الذنب علی الذنب، آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ یہ گناہ کرنے کے بعد اس کو سمجھ جانا چاہیے، توبہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ وَكَثْرَةُ مُثَافَنَةِ النِّسَاءِ وَحَدِيثِهِنَّ، دوسری چیز زیادہ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتوں میں اپنے آپ کے لیے لذت محسوس کرنا، جو آج کے زمانے میں مختلف ناموں سے لوگ جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ گھنٹوں یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس سے آدمی کا دل فساد کی طرف بگڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح احمق سے، بیوقوفوں سے جھگڑا کرنا، اور وہ اس کو کچھ کہے گا، یہ اس کا جواب دے گا، اسی میں جیسے بہت سارے ہیں، کسی سے باتیں کرتے بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی پر واٹس ایپ پر گفتگو ہونے لگتی ہے، تو پھر دونوں کی طرف سے، ایک دوسرے کی طرف سے پیغامات کا انبار لگ جاتا ہے، تو اس سے آدمی کا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وَمُجَالَسَةُ الْمَوْتَى، محمد بن واسع کہتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو کہا مجالسۃ کل غنی مترف وسلطان جائر، یعنی ہر ایسا آدمی جو بالکل اپنی دولت پر اترانے والا ہو اور بڑا ہی متکبر ہو، ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنا وقت ایک برباد کریں اور اس کے ساتھ بیٹھیں، اور وہ اپنے دولت پر ناز کرنے والا ہو، اور اسی طرح وسلطان جائر، اور ظلم کرنے والا بادشاہ ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ان چیزوں سے بچے۔ ابن المبارک رحمہ اللہ نے کہا، رأیت الذنوب
تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسك عصیانها۔ رأیت الذنوب، ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ گناہ دل کو مار دیتے ہیں، گناہوں میں دل کی موت ہے۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، اور آدمی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ نے کہا القلب بمنزلۃ الکف، آدمی کا دل ہتھیلی کی طرح ہے، آدمی کا دل ہتھیلی کی طرح ہے۔ کیسے؟ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک انگلی مڑ جاتی ہے، اور ایک گناہ کرتا ہے تو اور ایک انگلی مڑ جاتی ہے، تو جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے اس کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں جیسے ہتھیلی میں۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ اس کی مٹھی پوری طرح جب بند ہو جاتی ہے تو گویا اس کی دل پر زنگ لگ چکا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، سورۃ المطففین آیت نمبر 14، جس میں ذکر کیا گیا کہ اسی زنگ کا ذکر ہے جو آدمی کے دل کو گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جب دلوں کی بات آتی ہے تو آدمی مجلسوں میں بیٹھا ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دنیا میں ڈوبا ہوا ہے اور لہو لعب کی چیزوں میں مشغول ہے اور بازاروں میں گھوم رہا ہے، تو اس کی دل کی اصلاح ہونا مشکل ہے۔ تو کیسے اصلاح ہوگی؟ کہ اب تو کہا کہ کبھی مسجد آدمی جاتا ہے تو ویسے وقت میں آدمی مسجد میں بیٹھا ہے تو آدمی وہاں کی نصیحتوں کو سنے۔ اب تو بالکل آج جس زمانے میں، جن دنوں میں ہم جی رہے ہیں، اب سارے لوگوں کے دل بڑے نرم ہیں، لوگوں کو موت کی یاد آنے لگی ہے، ہر شخص ڈر، خوف، دہشت کے ماحول میں ہے۔ تو ایسے حالات کا فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو توحید کی تعلیم دیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کی توکل کی طرف بلائیں۔ ابھی تو سارے لوگوں کے دل نرم ہیں، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں، بولنے والوں کی ضرورت ہے، اور وہ نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں، اخلاص سے کہنے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔